تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے یہ نتیجے نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے شاید میری دعائیں سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ توکل نہیں ہوگا تو تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول بھی کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، تو ویسے ہی دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا دیتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کی دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔